عقیل صاحب یہ آپ نے علیمہ صاحبہ کی آج گفتگو سنی ہوگی, بڑی عجیب انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا آئیں ہم سے ڈائریکٹلی آ کے بات کریں, بات کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ لوگ کر لیں جی بات, بتائیں ان کو کیا چاہیے آپ لوگوں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منصور صاحب بہت بہت شکریہ. بالکل میرے خیال سے جس طرح کی یہ گردان پڑی جاتی تھی کہ ڈٹ کے کھڑا ہے خان, مقابلہ کر رہا ہے, اس نظام کے خلاف ہے, اینڈ سو فورتھ, اور بالکل اس کو تو ہر قسم کی ڈیل آفر ہو چکی ہے لیکن خان نہیں مان رہا. خان مانے گا, ایسے نہیں ہو سکتا. خان بالکل اپنے کیسز میں کسی قسم کا ریلیف نہیں مانگ رہا. خان بالکل کہتا ہے کہ جی میں نے کوئی ڈیل نہیں کرنی اور کوئی کچھ نہیں کرنا. یہی باتیں بتائی جاتی تھی. پی ٹی آئی کی پوری لیڈرشپ, مطلب چھوٹے بچے سے لے کے تو میرے خیال سے ضعیف العمر ان کا سپورٹر بھی اور لیڈر بھی, وہ سارے یہی کہتے تھے کہ جی خان صاحب نہیں مان رہے, خان صاحب بالکل ٹس سے مس نہیں ہو رہے, اور بالکل خان صاحب نے کہا ہے کہ مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے. اب یہاں پہ یہ دیکھیں بیانات, کیونکہ کچھ تاریخوں کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو سب سے پہلا معاملہ شروع ہوا تھا 19/11 کو. 19/11 کو کیا کہا جی علیمہ صاحبہ نے؟ انہوں نے کہا جی ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. 19/11/2024 مذاکرات کے بعد جی اگلی تاریخ آ گئی 21/5. اسی مہینے میں 3 دفعہ انہوں نے NRO کی ڈیمانڈ کر دی ہے, باشمول آج تو شگاف الفاظ میں جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں ڈیل دیں, آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں تو ہمیں ڈیل مل جائے گی. ایسا نہیں ہو سکتا. عمران خان صاحب کے کیسز ہیں جو اظہر صدیق صاحب نے انتہائی قابل احترام ہیں, لیکن جو انہوں نے کہا کہ سارے سیاسی کیسز ہیں, معذرت کے ساتھ 190 ملین پاؤنڈ کا جو ڈاکہ تھا وہ سیاسی کیس نہیں ہے, اس کا کابینہ نے اپروول دیا ہے بند لفافوں میں. دیٹس ناٹ اے پولیٹیکل کیس. یہاں پہ 21 کو کیا کہتی ہیں جی, 21 کو وہ کہتی ہیں کہ جی عمران خان انوائٹ کر رہے ہیں کہ میرے سے آ کے بات کی جائے. پھر 22 کو یہی بات دہرائی گئی اور یہی کہا گیا, اور انہوں نے کہا کہ جی ہی از ریڈی ٹو ٹاک. اب وہ بالکل تیار ہیں بات چیت کے لیے, ان سے کوئی بھی آ کے بات چیت کر سکتا ہے. پھر اب آخری جو تمام تر معاملہ ہوا 27/5 کو, یہ آج کی تاریخ میں, یہ انہوں نے کیا کہا جی, انہوں نے کہا جی کہ گیو اینڈ ٹیک کی کوئی بات کریں. تو گیو اینڈ ٹیک کا مطلب ڈیل ہی ہوتا ہے, گیو اینڈ ٹیک کا مطلب سیکنگ اے ڈیل ہی ہے, گیو اینڈ ٹیک کا مطلب NRO کی ڈیمانڈ ہی ہے, NRO کی طلب ہی ہے. اس سے زیادہ الفاظ میں میں اب کیا اس کو بیان کر سکتا ہوں, یہ بریک ڈاؤن کر سکتا ہوں, کیونکہ انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں آپ کو کیا چاہیے ہم سے کیا چاہیے, تاکہ پھر ہم کوئی ایسی جو ہے چیز کریں کہ پھر آپ ہم سے بات بھی کر لیں. چلیں میں بیرسٹر صاحب ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی if this demand is directed towards the establishment یا حکومت, کیونکہ حکومت تو کیسز میں ریلیف نہیں دے سکتی, اور میرے خیال سے اسٹیبلشمنٹ دے سکتی ہے بات کرنے کے لیے. اسٹیبلشمنٹ سے جو خواہش, عبداللہ دیوانہ کمپلیٹ ہونے دیں نا پلیز, میری بات تو کمپلیٹ ہونے دیں. جی پلیز گو. اسٹیبلشمنٹ سے جو خواہش کی جا رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ نے تو پہلے ہی کہہ دیا ان کلیئر ورڈز کہ بھئی آپ سیاستدان, سیاسی پارٹیاں آپس میں معاملات طے کریں, ہمارے ساتھ اس کا کوئی لینے دینا نہیں ہے, نہ ہمارا کوئی کانسٹیٹیوشنل رول ہے پالیٹکس میں, سیاست. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ سمپل یہی بات انہوں نے کی, انہوں نے کہا جی ہم سے بات کریں. تو ظاہری بات ہے پھر اس تمام تر سچویشن میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ NRO کی ڈیمانڈ کون کر رہا ہے, اور NRO کون مانگنا چاہ رہا ہے, اور کون چاہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ڈیل کیا جائے. تو حکومت تو کسی قسم کی ڈیل یا ایمٹی تھریٹس میں نہیں. NRO اسٹیبلشمنٹ نے دینا ہے, مان تو آپ نہیں NRO اسٹیبلشمنٹ نے دینا ہے. حکومت کو تو ہم سمجھتے کچھ نہیں ہے, حکومت سے کیا لینا ہم نے, ہے کیا حکومت کے پاس دینے کے لیے. چلے میں ذرا بالکل سر, میں نے یہی کہا کہ ہمارے پاس تو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے.